وآخرون منهم لما يلحقوا بهم. دیکھیے جناب، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہو کہ بلا غور کریا کرو، دشمن کی بات بھی سنا کریں، غور کیا کریں. آپ کے اور میرے آقا پر کی نبوت کو کس طرح اس کی بے عزتی کر رہے ہیں دشمن. مرزا ناصر نے ٹی وی پر یہ آیت پڑھی اور اس نے یہ دلیل پیش کی، یہ ختم نبوت پر میں بول رہا ہوں اب. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وآخرین منہم، کہ یہ امی جو رسول ہے، بڑا ہمتن توجہ، یہ امی رسول ان ان پڑھ لوگوں کو پاک کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، علم دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ جس طرح بیان ہوا. تو آگے ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آگے کیا ہے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ. اب انہیں آخری نبی چاہیے، مرزائیوں کو آخری نبی چاہیے. آخرینا سے انہوں نے نکالا امت کو گمراہ کرنے کے لیے. تو کیا انہوں نے نکالا؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ نبی آخرین میں آئے، لما یلحقوا بہم، جو اس کے ساتھ ابھی تک نہیں ملے. مطلب یہ ہے ان کا کہ یہ آخری نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہے. مراد اللہ کی یہ ہے، اندازہ لگائیں آپ. حالانکہ جو عربی جانتا ہے، کچھ عربی جانتا ہے، اور قرآن فہمی اس کو اللہ نے دی ہے، عقل سلیم دی ہے، ذہن رسا دیا ہے، طبع نباز دی ہے، وہ سمجھتا ہے. حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ علماء بیٹھے ہیں، طلبہ بھی ہوں گے، سنیں آپ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَآخَرِينَ لَمَّا يَلْحَقُوا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اس کا عطف کس پر ہے؟ اس کا عطف کس پر ہے؟ عطف کا معنی پھرنا، انعطاف، یعنی اس جملہ پھر کر کس پر جاتا ہے؟ عطف کا معنی ہے جی. یعلمہم الکتاب، یعلمہم کی ضمیر مفعول پر جاتا ہے. یعلمہم کی جو ضمیر مفعول ہے اس کا عطف اس پر ہے. لما وآخرین لما یلحق وآخرین منہم، اس کا عطف جو ہے یعلمہم کی ضمیر مفعول ہم پر ہے. کیا مطلب نکلا؟ اب سنیے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اور یہ خبیث کیا کہنا چاہتے ہیں. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ نبی، یہ امی درس دیتا ہے ان امیوں کو، یہ تو اس کے دور کے ہیں، وآخرین، اور بعد میں آنے والے جو اس سے متصل ہیں. یہاں دو قول ہیں کہ جب اس کا دور پاک ختم ہوگا، اس نے جن کو پڑھایا ہے ان کا دور ختم ہوگا، یعنی دور صحابہ ختم ہوگا، تو اس سے جو متصل طبقہ ہے وہ دور تابعین ہے. اس سے مراد ہے دور تابعین. وآخرین منہم، منہم کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ان پڑھ نہیں ہے، منہم انہی کے دین پر ہیں، کیونکہ اس رسول نے ان ان پڑھوں کو مسلمان کیا ہے، کلمہ پڑھایا ہے، اپنا قائل کیا ہے، اپنے اللہ کا قائل کی ہے، زکوٰۃ کا، حج کا، ارکان خمسہ کا قائل کیا ہے. یہ بھی ان کی طرح ہیں، یعنی ایمان رکھنے میں ان کی طرح ہیں.
دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا منہم، اس سے مراد قیامت تک آنے والا مسلمان ہے. ہم گناہگار بھی اس میں شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، کہ یہ نبی درس دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، علم دیتا ہے، پاک کرتا ہے اپنے دور کے سامنے بیٹھنے والوں کو بھی اور قیامت تک آنے والے غلاموں کو بھی. اٹھائیے تفسیریں اٹھائیں، پڑھیں، اگر تعلیم یافتہ ہیں تو جائیں پڑھیں کتابیں. میں نے مانا آپ کے پاس بڑا علم ہے، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن جو کچھ میں یہ بیان کر رہا ہوں اتنا علم میرے پاس ہے، آپ کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے. اگر اتنا علم ہوتا تو اتنی بات نہ سمجھتے. بھائی اتنا اور اتنی کو تو سمجھے نا، بھائی اتنا علم بھی نہیں، اگر اتنا علم ہوتا تو اتنی بات تو سمجھ لیتے. جتنی سمجھنی چاہیے اتنی تو آپ سمجھ نہیں سکتے، اتنی تو سمجھ جائیے. سمجھ آئی؟ تو کیا کہا کہ وآخرین منہم، اور آخری لوگ جو اس رسول سے نہیں ملے، اس رسول کی زیارت نہیں کی، اس کے چہرہ والضحیٰ کو نہیں دیکھا، اس کی گفتگو پاک کو نہیں سنا، اس کے چہرہ پاک کا ان کی نظروں نے طواف نہیں کیا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ آخری لوگ، ان صحابہ کے بعد سب آخر ہیں قیامت تک، لما یلحقوا بہم، جو اس کے ساتھ نہیں ملے ان کے لیے بھی آیا ہے. بھائی اب یہاں ایک بات میں پیش کرتا ہوں، علماء اجازت ہے؟ بولو تو صحیح، نہیں تھک گئے ہو تو میں آتا. سمجھ آئی؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ یہ ان کے لیے بھی تعلیم دینے والا ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں میں. کہ یہ ان کو بھی درس دے رہا ہے، تعلیم دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو علم دیتا ہے، ان کو حکمت سکھاتا ہے. جو اس کے سامنے بیٹھے تھے امی تھے، ابو ہریرہ امی تھے نا، نہیں پتا آپ کو؟ بکریاں چرانے والے چرواہے تھے. سنا کہ آخری نبی نے دعویٰ کر دیا. آئے ان پڑھ آدمی تھے، یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ کیا دیتے ہیں، آپ لینے کے لیے کبھی نہیں گئے نا، ہیں جی؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں پیچھے بیٹھ گیا، بڑی مستند حدیث ہے، پیچھے بیٹھ گیا، سرکار گفتگو فرما رہے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ میری اس گفتگو کے ختم ہونے کے بعد جو میرے سامنے چادر بچھائے گا میں اس کو حافظہ دوں گا. تو ابھی صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان و علی سنبھلتے ہی رہے. حضور نے گفتگو ختم کی تو حضرت ابو ہریرہ نے پیچھے سے چھلانگ ماری اور اپنا پلہ حضور کے سامنے بچھا دیا. تو حضور نے 3 دفعہ اپنے سینے مبارک کے پاس دونوں ہاتھ لے جا کر یوں کیا، یوں کیا، اور تیسری بار یوں کیا، فرمایا اپنی سینے سے لگا لے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سینے سے لگایا اور میں قسم اٹھاتا ہوں اس رب لا یزال کی کہ اس کے بعد مجھے کملی والے کا ایک لفظ بھی نہیں بھولا. سمجھ آئی؟ یہ خالی ہاتھ ہے نا، خالی ہاتھ، خالی ہاتھ نال اے عجیب سخی ہے جی.
جے ہاتھ خالی نظر بھی کھ نہیں آنی ہے تو دینا پیا ہے پائی کیوں نہ ہوئے جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں ہائے دینے والا